وزیر اعظم سے جو آج آپ کی ملاقات ہوئی اس پر بھی سر ہم آتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر یہی کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ امن کی جو پوزیشن ہے اس پر واپس جا رہے ہیں. تو اب اگر ہم واپس جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سر واقعی یہ جو ہم وفد بھیج رہے ہیں خاص طور پہ جو جائیں گے ہمارے بلاول صاحب ہوں، مصدق ملک صاحب ہوں، یہ کچھ مطلب یعنی کہ اور مزید اس میں کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں گے؟ اور بھارت سر کیوں بھیج رہا ہے جب وہ ہار چکا ہے؟ تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں بھارت کیونکہ ہار چکا ہے اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ اپنا تو جو ثبوت دے سکتے ہیں نا موقف ہے سر. اس کا اپنا جو واویلا کر سکے، جو بھی اپنا جھوٹ بول سکے اور جو لوگوں کو ورغلا سکے، اس کا ان کو حق حاصل ہے. اب ان کے ہاں بھی جو بڑے کئی وفود انہوں نے بنائے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی اختلاف ہے. کئی لوگ جانے سے انکاری ہیں، کئی لوگ گروپوں میں شامل نہیں ہو رہے. پاکستان نے ابھی تک 2 وفد جو ہیں وہ بنائے ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جائے گا، اور ایک آج وزیر اعظم نے بتایا کہ ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں ان کی قیادت میں ایک وفد جائے گا. اچھا، اس ظاہر ہے ایک بڑے پاکستان کے جو نامور دانشور ہیں اور نامور جیسے ایسے سیاستدان جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، وہ ان وفود میں شامل ہیں. بلاول بھٹو زرداری ظاہر ہے کہ بہت ایک آرٹیکولیٹ ہیں، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، ذوالفقار بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، اور ان کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک شناخت ہے، اور بات کرنے کا ایک اپنا سلیقہ رکھتے ہیں. تو ان کی قیادت میں وفد جائے گا. اس میں پھر ہماری شہری رحمان بھی ہوں گی، اور وہ شہری رحمان کی اپنا قد کاٹ ہے، اور جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں گے اس میں. عباس جلیل جیلانی صاحب ہوں گے جو ہمارے سابق سیکرٹری ہیں اور خارجہ امور کے، اور وزیر سفیر بھی رہے امریکہ میں. اور دوسرے دوست بھی ہوں گے. خرم دستگیر ہیں، انجینئر ہمارے مسلم لیگ نون کے، بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے اہل قلم بھی ہیں، اور دسترس بھی رکھتے ہیں فارن افیئرس کے اوپر. ان کی بڑی گہری نظر ہے اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پاکستان کے ذہین لوگوں کا ایک 2 وفد اس وقت تشکیل دیے گئے ہیں. کہتے ہیں پاکستان کا بیانیہ ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. جو پاکستان کا نقطہ نظر، اگرچہ کہ پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ تو پوری دنیا میں اب پھیل چکا ہے اور تسلیم کیا جا چکا ہے. کیونکہ پاکستان نے، جو وزیر اعظم پاکستان نے کاکول اکیڈمی میں تقریر کی تھی پہلے دن، تو ایک بیانیہ جو ہے پاکستان کا، وہ تو انہوں نے ایسا بیانیہ تھا کہ وہ پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی آپ ایک بین الاقوامی تحقیقات کرا لیجئے، شفاف، اور ثابت کر دیجئے کہ پہلگام کا واقعہ کس نے کیا ہے. تو جو پھر ہمیں اگر ہماری قصور ہو تو ہمیں سزا دے لیجئے. اور ہندوستان نے وہ بات قبول نہیں کی. وہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے، پوری دنیا ہندوستان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کیسے ثبوت کے بغیر پاکستان کو ملزم ٹھہرا دیا، اور کیسے آپ نے 10 منٹ کے اندر اندر یہ FIR درج کرا دی. جی ہاں. تو سر اب کوئی اسٹریٹجی یہ جو اب دیکھیے بات سنیں، اب یہ انڈیا کا اپنا پٹا ہوا موقف ہے، وہ اپنا بیان کریں گے. پاکستان اپنے حقائق لوگوں کے سامنے رکھے گا. اور بہتر ہوتا، آج بھی بات ہوئی کہ اس میں PTI کے کچھ لوگ بھی شامل ہو جاتے. اب اگر مناسب سمجھے کہ PTI کے علی ظفر ہیں، اس طرح سنجیدہ لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں. نہیں تو بہرحال پاکستان نے تو اپنی لڑائی لڑنی ہے، اور پاکستان اس کی تیاری کر چکا ہے، تو اس میں پریشانی نہیں ہے. میدان جنگ میں بھی اپنے جوہر دکھا چکا ہے، اس کا نیریٹو بھی جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھا چکا ہے. اور اب جو اپنا لوگوں کو مزید آگاہ کرنا ہے، وہ بھی اس میں بھی ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے سر. میں ذرا کیونکہ اس ملاقات کی ہم نے آپ سے تفصیل اور مزید لینی ہے، کیونکہ بڑی اہم باتیں وزیر اعظم نے کی ہیں، لیکن وہ ایک سوال کیونکہ رہ گیا جو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو CPEC کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنا اہم ہے؟ کیونکہ سر ہم تو ماضی میں کہتے رہے نا کہ فتنہ الخوارج جو ہیں، جو قابو میں نہیں ہے، وہ آتے تو وہیں سے افغانستان سے. اب ان کے لیے کتنا بڑا یہ چیلنج ہے وہ بن سکتا ہے؟ نہیں تو دہشت گرد تو پھر پاکستان کے اندر بھی پھر رہے ہیں، پھر تو رہے آتے تو ہر جگہ ہیں، وہ انڈیا کے اندر بھی ہیں. سر سرزمین تو ان کی استعمال ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہر جگہ پھر دہشت گردوں کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اپنا کام نہ کریں. وہ کیا کریں گے؟ کون؟ افغانستان جس پر ہم کہتے رہے، ڈوزیر دیتے رہے اور کہتے رہے کہ بھیا افغانستان کی حکومت جو ہے، آپ اس کی پوزیشن کو سمجھیں. افغانستان کی حکومت خود جو ہے اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے. افغانستان کی حکومت کی اپنی مشکلات ہیں، لیکن افغان حکومت جو ہے جب آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے
اس کا مطلب ہے دہشت گردوں کی سرکوبی میں وہ پیش ہوگی، اسے پیش ہونا پڑے گا۔ اگر اس نے بھی ترقی کے راستے پہ سفر کرنا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، بلکہ بھارت جو ہے اس کو بھی اگر وہ غور کرے تو اس کا اپنا مفاد اس میں ہے کہ امن کے سفر میں شریک ہو جائے۔ ہماری طرف سے تو کھلی پیشکش ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سر میں کوئکلی آپ کو سے سنانا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ وقت میں شامل ہیں، انہوں نے آئندہ جو نسلیں ہیں وہ کیسے جنگ لڑیں گی کیا کہا انہوں نے، ذرا وہ سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ پانی کو ہتھیار بنا رہا ہے آنے والی نسلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پانی پر جو ہے وہ جنگ لڑیں گی شامی صاحب۔ دیکھیں پانی کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، سندھ طاس معاہدہ ہو گیا، کتنی جنگیں ہو چکی، کتنی جھڑپیں ہو چکی، چلتا رہا وہ معاہدہ برقرار رہا، اور آج بھی قانونی طور پر وہ معاہدہ برقرار ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جو جھگڑے طے نہیں ہوئے ان کو طے کریں، اب اگر ہم جو طے شدہ معاملات ہیں ان کو دوبارہ کھولیں گے تو سر پھر تو ہم کہاں کھول رہے ہیں، وہ تو طے شدہ معاملہ تو انہوں نے مطلب کھول کے اپنی قبر خود کھودیں گے نا۔ اس لیے انڈیا کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ اس کے اس موقف کو کوئی قبول کرنے پہ تیار ہے۔ سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کو ناقابل تنسیخ ہے، اس کو یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر میں کوئی اس کا یہ موقف تسلیم کرنے کو تیار نہیں، صحیح، ورلڈ بینک بھی انکار کر چکا، اور دنیا میں ہر قانون دان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، انڈیا کے موقف کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمیں جو جھگڑے موجود ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔